حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے سیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہ پیدا کر دی ہے، غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے بدکاری کرے تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے بدکاری کرے تو 100 کوڑے اور رجم ہے۔ رجم سمجھتے ہیں نا، باندھ کے اس کو پتھر مارنا، یہاں تک مارتے رہیں کہ وہ مر جائیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسا آدمی لایا گیا جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے بدکاری، بیوی کی لونڈی سے یہ ملازمہ کنسیڈر کر لیں۔ فرمایا میں اس مسئلہ میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ اگر بیوی نے اس لونڈی کو اس خامد کے لیے حلال کیا تھا تو میں اسے 100 کوڑے ماروں گا، اور اگر اس نے اس کو اجازت نہ دی تھی تو میں اسے رجم کروں گا۔ اگر بیوی کی لونڈی سے بدکاری اس نے کر لی، اگر بیوی نے اس کو اجازت دی ہوئی تھی تو پھر 100 کوڑے مارے جائیں، اگر بیوی نے اجازت نہیں دی تھی تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی لایا گیا جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے بدی کی تھی، تو آپ نے اس پر حد جاری نہ کی بلکہ اس کو کوڑے مارے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے خوف ہے کہ لوگوں پر طویل زمانہ نہ گزرے گا یہاں تک کہ کہنے والا کہے گا میں کتاب اللہ میں رجم کی حد نہیں پاتا۔ یعنی ایسے لوگ، رجم ایک حکم ہے، رجم کا معنی ہے پتھر مارنا، تو یہ ایک فتنہ اٹھا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ رجم کا معنی پتھر مارنا، اور پتھر معنی 2 4 5 10 پتھر مار دیں اور چھوڑ دیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہاں تک یہ کہنے والا کہے گا کہ میں کتاب اللہ میں رجم کی حد نہیں پاتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضہ کو ترک کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا۔ خبردار، رجم حق ہے جب مرد شادی شدہ ہو اور گواہی قائم ہو جائے، مرد شادی شدہ ہو، گواہی قائم ہو جائے یا حمل ظاہر ہو جائے یا وہ اعتراف کر لے میں نے یہ آیت پڑھی مرد اور عورت جب بدکاری کریں تو انہیں رجم کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی بعد میں رجم ہی کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی میں نے بدکاری کا جرم کیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ دی کہ غور کیجیے گا مجھ سے بات کا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بدکاری کی، حضور نے توجہ ہی نہیں دی۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، ہٹ گئے اس سے، اعراض کیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بدکاری کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی یہاں تک کہ اس نے 4 دفعہ اقرار کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے 4تھی دفعہ اقرار کیا تو حضور نے اس کو رجم کا حکم دے دیا۔ یہ اقرار کی ایک اصول ہے کہ کم از کم 3 بار وہ بندہ اپنے جرم کا اقرار کرے۔ اگر جرم کر چکا ہے، اقرار نہیں کر رہا، گواہیاں نہیں مل رہی تو سزا نہیں دے سکتے، حد جاری نہیں کر سکتے۔ ہاں نبی جانتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جب اسے پتھر لگے تو وہ دوڑ پڑا، پتھر لگے تکلیف ہوئی تو وہ دوڑ پڑا، تو ایک آدمی پیچھے سے اسے جا ملا جس کے ہاتھ میں اونٹ کا جبڑا تھا، اسے دے مارا تو اسے ہلاک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے فرار کا ذکر کیا گیا، جب اسے پتھر لگے تو فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ جب وہ بھاگ پڑا تھا تو تم اسے چھوڑ دیتے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور بدکاری کا اعتراف کیا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رجم کا حکم دیا تو اس کے کپڑے پر کس کر باندھ دیے گئے، پھر اسے رجم کیا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، رجم بھی کیا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ رجم اس لیے کیا کہ اس کا گناہ تھا، سزا مل گئی تو وہ گناہ سے پاک ہو گئی، مومنہ وہ تھی، اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یہودیوں کو رجم کیا۔ میں ان لوگوں سے کہا جنہوں نے ان دونوں کو رجم کیا تھا، میں نے اس مرد کو دیکھا کہ وہ عورت کو پتھروں سے بچا رہا تھا، 2 مرد عورت تھے تو وہ کوشش کرتا تھا کہ عورت کو پتھر نہ لگے اور وہ اس کی جگہ پتھر کھا لے۔ حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس سے گزرے جس کا چہرہ سیاہ کیا گیا تھا، کالا کر دیا تھا، اور جس پر کوڑوں کی حد جاری کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، فرمایا تم اپنی کتاب میں اس طرح کی حد پاتے ہو؟ اس کا منہ کالا کر کے اس کو کوڑے مارے جا رہے تھے۔ تو حضور نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تمہاری کتاب میں اس طرح کی حد جاری کی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علماء میں سے ایک آدمی بلایا اور پھر فرمایا میں تجھے اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قریت کو نازل فرمایا، کیا تم زانی کی حد اسی طرح پاتے ہو کتاب میں؟ اس نے کہا نہیں، اگر آپ مجھے اللہ کا واسطہ نہ دیتے تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتا۔ ہم اپنی کتاب میں زنا کی حد رجم پاتے ہیں، لیکن جب ہم شرفاء میں رجم زیادہ ہو گیا، جب ہم شریف کو پکڑتے تو ہم اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور کو پکڑتے تو ہم اس پر حد جاری کر دیتے۔ ہم نے کہا آؤ ہم ایک ایسی چیز پر جمع ہو جائیں جو معزز اور غیر معزز سب پر حد قائم کریں، تو ہم نے رجم کی جگہ منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے پر اتفاق کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو تیرے حکم کو زندہ کرے گا جبکہ لوگوں نے اسے ختم کر دیا تھا، آپ نے حکم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا جی معاملہ عام ہو گیا تو رجم کے کیسز بہت زیادہ آنے لگے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں کمزور امیر صاحب کے معاملے میں تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم فیصلہ ہی بدل لیتے ہیں۔ فیصلہ کیا کریں؟ مقصد تو سزا دینا تو اس کا منہ کالا کریں اور اس کو کوڑے مار دیں، بس یہ رجم کا قائم مقام ہو گیا۔ لیکن بتایا یہ ہے کہ جو دل کا حدود اللہ فلا تقربوہا، جو اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب مت پھٹکو، اس میں کوئی رد و بدل کرو گے تو اللہ کے عذاب کے حقدار بن جاؤ گے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اگر میں کسی کو بغیر گواہوں کے رجم کرتا تو میں فلاں عورت کو رجم کرتا، اس کی گفتگو، اس کی حیثیت اور جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں اس سے شک ظاہر ہوتا ہے، شک ظاہر ہوتا ہے، لیکن فرمایا گواہوں کے بغیر اس پر رجم یا حد جاری کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 2 لعان کرنے والوں کا ذکر کیا، تو ابن شتاب نے ان سے کہا کیا یہ وہی عورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں بغیر گواہوں کی کسی کو رجم کرتا تو اسے رجم کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تم جس آدمی کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جیسا فعل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جیسا عمل کرتا ہے، فرمایا اوپر والے اور نیچے والے کو رجم کر دو یا دونوں کو ہی رجم کر دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو اپنی ذمہ رحم محرم عورت کے ساتھ بدکاری کرے اسے قتل کر دو، اور جو کسی جانور کے ساتھ بدکاری کرے اس مرد کو قتل کر دو اور چوپائے کو بھی قتل کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کا گوشت بھی نہیں کھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت جب حضرت عائشہ فرماتی جب میری پاک دامنی کا حکم نازل ہوا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اس واقعہ کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ جب آپ ممبر سے نیچے اترے تو 2 مردوں اور 1 عورت کے بارے میں حکم دیا تو اس پر حد قذف جاری